ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کی نظر میں جدید مرثیہ یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر طویل نظم کہی اور آخری 2 بند میں کربلا اور امام حسین کا ذکر کیا، مسالہ پورا ہو گیا اور مرثیہ تیار؟ دیکھیے، آپ نے سوال کیا کہ ناگاساکی اور ہیروشیما یا دوسری جنگ عظیم کے واقعات ہیں، انہیں چہرے میں لکھا اور پھر 1-2 بند واقعہ کربلا میں لکھ دیے۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ اب اگر سنجیدگی سے لیا جائے، مرثیہ کے ایک لفظ ہوتا ہے، مرثیت پیدا کرنی پڑے گی، رسائی لب و لہجہ لانا پڑے گا۔ غزل کو اگر آپ اس میں تغزل یا غزل کا جو لہجہ ہے اس کو لے کے نہیں آئیں گے تو وہ غزل نہیں بنے گی۔ مرثیہ یہ نہیں ہے، لکھے ہیں لوگوں نے ایسے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے محض اگر میں ناگاساکی اور ہیروشیما لکھتا ہوں تو پھر مجھے اتنا کمال ہونا چاہیے، میں اس میں ایسا ردم، اس طرح کی لفظیات، اس طرح کی ترکیب۔ مرثیہ انیس کا مصرع ہے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، درد کی باتیں ہوں اور ایسی چیزوں یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کوئی نظم ہے۔ اس میں مرثیہ کا دیکھیے ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، استعارے ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، خاص لفظیات ہوتی ہیں، وہ تمام کے ساتھ آپ اگر چلیں تو سیاسی عوامل بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن مرثیت کا ایک لفظ یاد رکھیے گا، اس میں مرثیت ہونا ضروری ہے، پتہ چلے کہ یہ لب و لہجہ جو ہے مرثیہ کا ہے اور اس کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں۔ انسانی درد ہو، کچھ بھی بیان کرے، لیکن اب یہ بڑا آرٹسٹ اس کو بڑے انداز سے لکھے گا جتنا باکمال آدمی ہوگا، اور اسی کے ساتھ لے کے چلے گا، ورنہ وہ پھر خالی نظم ہو جائے گی، وہ پھر مرثیہ میں اس کو شمار نہیں کرتے ہیں۔